چشم تصور میں لے آئیں کہ جب امام عالی مقام کا سر انور نیزے پر ہے تو ایک عجیب بات رونما ہوئی. وہ کیا تھی؟ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے امام عالی مقام کے سر انور کو آپ کے جسد اقدس سے جدا کر کے نیزے پر رکھ دیا اور وہ قافلہ شہروں اور گلیوں میں آپ کے سر انور کو گھمانے لگا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھر کے بالا خانے سے وہ منظر دیکھ رہا تھا اور میری نگاہ امام عالی مقام کے سر انور اور آپ کے لبوں کی طرف پڑی، تو میں نے دیکھا کہ امام عالی مقام اپنے لبوں سے سورۃ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت فرما رہے تھے، جس میں وہ فرما رہے تھے اللہ پاک کا یہ ارشاد، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوکھ، غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. یعنی قرآن مجید کا یہ مضمون امام عالی مقام اپنے لبوں سے ادا فرما رہے ہیں. یہ ایک واقعہ. اسی عمل پر ایک اور شہادت کسی اور دیکھنے والے سے میسر آتی ہے جس کو تاریخ کی کتب میں نقل کیا گیا. کسی اور نے دیکھا کہ اسی قافلے کے سفر میں امام عالی مقام کا سر انور کسی اور مقام پر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کر رہا ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. امام عالی مقام اس کی تلاوت فرما رہے ہیں. اسی طرح ایک اور نے دیکھا کہ امام عالی مقام کے قافلے میں کسی شخص نے سورۃ کہف کی آیت نمبر 9 اس کی تلاوت کی اور دہرایا، جس کے جواب میں امام عالی مقام کے لبوں سے یہ کلمات ادا ہوئے کہ کیا میرا قتل اور میرے سر کو گلی گلی گھمانا کہف والوں کے واقعے سے عجیب تر نہیں ہے؟ تو آپ کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں. تو اس کی علماء کرام نے بہت سی توجیحات اور وجوہات بیان کی ہیں کہ یہ عمل شہادت امام عالی مقام کے بعد کیوں صادر ہوا. یعنی یہ کرامت اس نوعیت کی کہ شہادت کے بعد کوئی اور شکل بھی کرامت کی ہو سکتی تھی، لیکن نیزے پر سر انور قرآن ہی کی تلاوت کیوں کر رہا تھا؟ اس واقعے کی خاصیت کیا ہے؟ تو علماء نے، مفسرین، محدثین، مورخین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، لیکن دھیان اس نقطے کی طرف جاتا ہے جو میں آج گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت اہل بیت، اور یہ دونوں جمع رہیں گی یہاں تک کہ مجھے مل کر حوض کوثر پر ملیں. تو میرا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ امام عالی مقام کا سر انور شہادت کے بعد بھی نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہا تھا کہ وہ اہل جہاں کو بتا دے کہ تم چاہے امام عالی مقام یا اہل بیت اطہار کے سر انور ان کے جسود سے جدا بھی کر لو، مگر میرے مصطفیٰ نے کہا قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر مجھے ملنے سے پہلے جڑی رہیں گی. اس لیے شہادت کے بعد بھی لبوں سے امام عالی مقام کے قرآن کی تلاوت جاری تھی، جو کہہ رہے تھے کہ قرآن کا ساتھ اہل بیت کا زندگی میں بھی ہے، قرآن کا ساتھ اہل بیت کا جانے کے بعد بھی ہے. زبان حال سے امام عالی مقام در حقیقت یہ اعلان فرما رہے تھے کہ قرآن میرے نانا کا، قرآن کا پیغام میرے نانا کا، اس کی بقا مجھ سے، اس کی سلامتی مجھ سے، اس کی توقیر مجھ سے، اس پیغام کی رسائی مجھ سے پہلے بھی یہ قرآن کا پیغام مجھی سے جاری تھا اور مجھی سے یہ قرآن کا پیغام بعد شہادت بھی جاری رہے.